السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو شخص فال کھولتا ہو اور لوگوں کو کہتا ہو تمہارا کام ہو جائے گا یا نہ ہوگا، یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس میں نفع ہوگا یا نقصان، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر یہ احکام قطع و یقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، یعنی اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور اگر یقین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنا رائج ہے معصیت یعنی گناہ سے خالی نہیں۔ فال کی اجرت لینے کا حکم۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں تحریر فرماتے ہیں، فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینا یا دینا سب حرام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، استخارے کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہے گا۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما خاب من استخارا ولا ندیم من استشارا ولا عالی من اقتصدا، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ استخارہ چھوڑنے کا نقصان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من شقاوت ابن آدم تزکو استخارت اللہ، یعنی بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ استخارہ کن کاموں کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو ملاحظہ فرمائیں کہ صرف ان کاموں کے بارے میں استخارہ ہو سکتا ہے جو ہر مسلمان کی رائے پر چھوڑے گئے ہیں، مثلا تجارت یا ملازمت میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے، اور جو آج کے دور میں لوگ فال کھولتے ہیں اور عوام میں جو رائج ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف فرما دیا، یہ اگر اس طریقے سے ہے کہ اعتقاد یقین کے ساتھ ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ورنہ پھر بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔